وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل سعادت احترام سورہ اعراف کی 141 نمبر آیت مبارکات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے اگلی آنے والی 5 اور آیات میں، یعنی ٹوٹل 6 آیات پہ مشتمل یہ ایک رکوع ہے۔ یہ آیت اس سے ایک زائد ہے۔ اس ایک رکوع کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور پریشانی میں چلے گئے۔ وہ پریشانی ان کی قوم کی طرف سے تھی کہ ان کی قوم نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسائل کریٹ کیے۔ اب ایک معاملے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نپٹ کے آگے بڑھے تو دوسری پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ ایک اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا میرے موسیٰ کی بات پہ کان دھرو، اس نے تمہیں اور میرے پیغام نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے ہیں اپنی قوم کو لے کر۔ ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی وساطت سے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل تم تیار ہو جاؤ، اگر تم قابل ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکمرانی بھی دے گا اور تمہیں مملکت اور بادشاہت بھی عطا کرے گا۔ اب وہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب میرے پاس آؤ 30 دنوں اور 30 راتوں کے لیے، اور میری حضوری میں بیٹھو، مجھے یاد کرو۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ گے مزید اطمینان کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، تو میں تمہیں اپنی طرف سے الہامی کتاب دوں گا۔ وہ 30 جو راتیں تھیں وہ اللہ نے 40 راتوں کی شکل میں ان کی تکمیل فرمائی۔ اپنا نائب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو بنایا۔ بے شک حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت میں اور خلافت میں ان کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جب تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور بیٹھے 40 راتیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، کلام فرمایا۔ جب کلام ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ اب کلام فرمایا ہے تو اپنا دیدار بھی نصیب فرما۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تو ایک پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی ایک تجلی وہاں پر ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت کر سکا تو میں تمہیں بھی اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کا اللہ سے کلام، اور اس کے بعد ان کا قوم کی طرف آنا، وہ الواح جو انہیں ملی وہ لے کر آئے، اپنی قوم کو اب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ آج کے پورے ان چند آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ پہلی سب سے آیت کہ آل فرعون سے نجات ملی تو بنی اسرائیل کو اس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَوْكَمَنْ، اور اِذْ جب أَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، فرعون کے حواری، اس کی اولاد، اس کی قوم، ہم نے یاد کرو بنی اسرائیل تمہیں اس سے نجات دی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم وہ تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب، بڑا دردناک عذاب۔ کیا تھا وہ عذاب؟ یقتلون ابناءکم، یقتلون وہ قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے فرزندوں کو، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ یہ ذرا نعمت یاد کرو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں تھی، بلاء ایک بہت بڑی آزمائش، مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ یہ بلاء عظیم یہ موصوف صفت ہے، بہت بڑی ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے جس میں تم ڈالے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے بھی نجات عطا فرما دی تھی۔ اب یہاں سے وہ ریئلائزیشن ہے انعامات کی کہ آل فرعون سے تو نجات مل گئی،
لیکن بنی اسرائیل اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں آ رہے۔ ایک ٹکڑا اور ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے بنی اسرائیل کو لیا، فرعونیوں سے مقابلہ کیا، ان کو شکست دی، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، قوم کو لے کر نکلے۔ تو کل ہم نے پڑھا سمندر کے پار قوم کہتی ہے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو، بے سمجھی اور ناسمجھی والی باتیں نہ کرو، یہ قوم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ اب وہ انعامات بنی اسرائیل کو یاد دلوائے جا رہے ہیں کہ آل فرعون سے تمہیں نجات ملی ہے، کچھ تو خیال کرو، اب تم بھی تو واپس لوٹ آؤ، کیونکہ یہ سینکڑوں صدیوں کی جو غلامی تھی اس نے بنی اسرائیل کا جو ذہن تھا اور فکری صلاحیت تھی اس کو مسخ کر دیا تھا۔ شاید علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ پہلے جو ناخوب تھا اللہ کے نبیوں کا توحید والا پیغام، وہ بنی اسرائیل نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو کر اس کو اختیار کر لیا۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وہ ضمیر ایسے بدلا کہ اب بچوں کے کھلونوں کی طرح حضرت موسیٰ سے یہ مانگتے ہیں موسیٰ کوئی ہمارے لیے بھی بت بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ تو ایک اطاعت کا تصور ہے لیکن اس کا تصور مسخ ہو چکا ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ وَوَاعَدْنَا، واو کا معنی اور وَاعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ، 30 لیلہ راتوں کا، 30 راتوں کا۔ وہ جو الف لیلہ ہم کہانی پڑھتے تھے جس کو کہتے ہیں الف لیلہ، وہ الف عربی میں کہتے ہیں 1000 کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو الف لیلہ 1000 راتوں کی کہانی جس کو پڑھا جاتا تھا الف لیلہ، تو لیلہ رات اور الف 1000 راتوں کی کہانی۔ 30 لیلہ 30 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، وَأَتْمَمْنَاهَا، لیکن ہم نے اس کو مکمل کر دیا، اتمام کر دیا، جیسے ہم بولتے ہیں اتمام حجت، دلیل کا مکمل ہونا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور مکمل کیا اس 30 راتوں کے وعدے کو، بِعَشْرٍ، مزید 10 کے ساتھ، فَتَمَّ، پس پوری ہو گئی، میقات ربہ، میقات مدت ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی، 40 لیلہ، کتنی راتوں میں؟ 40 راتوں میں۔ تو 40 راتوں میں یہ مدت پوری ہو گئی۔ آپ نے میقات کا لفظ پڑھا ہوگا، جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں احرام میقات سے باندھا جاتا ہے۔ میقات ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ظرف زمان کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، وقت سے نکلا ہے میقات، اور وہ وہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے میقات، وہاں پر ظرف مکان ہے، ایک مکان ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے اور وہاں سے آگے جانا ہے۔ شاید اس خطے کے لوگ یلملم کے مقام سے وہاں پر احرام باندھتے ہیں، ہر دنیا کے لوگوں کے لیے الگ سے میقات ہے، تو یہاں ظرف زمان ہے۔ تو وہ مدت فتم میقات ربہ، رب کی دی ہوئی مدت پوری ہو گئی، 40 لیلہ، وہ 40 راتیں ہو گئیں۔ یہاں پر صاحب روح البیان نے اور کچھ مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو چلہ کرتے ہیں صوفیاء کہیں بیٹھ کر، وہ چلے کا جو تصور ہے صوفیاء کا، اللہ اللہ کرنا، خلوت میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، توبہ استغفار کرنا، اس کا تصور ان 40 راتوں سے مل رہا ہے کہ وہ 40 دن کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے الہامی کتاب لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بیٹھے، یعنی ذہن سازی کا ایک معاملہ، اور اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ میں کچھ لینے لگا ہوں یا کسی قابل ہونے لگا ہوں، یہ ایک تصور وہاں سے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جو 30 سے 40 کا یہ چلہ کشی ہوئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو کہتے ہیں ہارون کو کہ تو میرا نائب ہے، میری قوم میں رہنا، اس کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر نہ چلنا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، واو کا معنی اور، کالا کہا، موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لِأَخِيهِ اپنے بھائی کو کہا، ہارون جن کا نام ہارون تھا، اخلفنی، تو میرا نائب بن جا، میرا خلیفہ بن جا، میرا نائب بن کر رہنا، فی قومی، میری قوم میں میرا نائب بن کر رہنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، صرف قوم میں نہ رہنا، قوم کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین، مفسدوں کے راستے کی، جو مفسدین ہیں ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ مفسدین کون تھے؟ یہی بنی اسرائیل نے جو اللہ کے علاوہ اپنا سر جھکانا سیکھا تھا، وہ جو غلامی کا تصور تھا، اس میں کہا کہ ان کی پیروی نہ کرنا۔
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں پر ترتیب وار بڑے چھوٹے چھوٹے پیارے جملے ہیں۔ وَلَمَّا واو کا معنی اور لمّا، جب جاء آئے موسیٰ لِمِیقَاتِنَا ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، جب موسیٰ ہمارے پاس آ گئے 40 دن 40 راتیں، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ واو کا معنی اور کلمہ، ان سے کلام کیا، ربہ ان کے رب نے، یعنی مقررہ وقت گزرا، چلا گزرا، وکلمہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کلام ہوا۔ اب کلام کے بعد تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ تو نے کلام کیا ہے تو اپنا دیدار بھی فرما۔ قالا پھر عرض کی حضرت موسیٰ نے، رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے تھوڑی سی طاقت دے، مہلت دے، انظر الیک کہ میں انظر میں دیکھ سکوں، میں نظر کر سکوں، الیک آپ کی طرف، یعنی یہ ترتیب وار چیز ذہن میں رہے کہ کلام پہلے ہو چکا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں شاید تصور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہوا، تو پھر اس معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی حضور التجا کی، اللہ نے دیدار نہیں کروایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو جو خلط مبحث ہے اس کو تھوڑا سا جدا کیا جائے۔ سب سے پہلے کلام ہوا، کلام کے بعد تڑپ پیدا ہوئی، اللہ اب اپنا دیدار بھی کروا۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ قال اللہ نے فرمایا، لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ ریشنلسٹ اور عقلیت پرست کر سکتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اللہ فرما رہے لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ فرمایا کہ قیامت والے دن دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا، اور وہ جو چہرے سرسبز ہوں گے اور کچھ چہرے خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ لہٰذا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے اور اللہ دیدار کروائے گا، اور پھر رؤیت باری تعالیٰ اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو نصیب فرمائی۔ لہٰذا یہاں یہ جملہ غور طلب ہے گرامیٹیکلی، لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس دنیا میں شاید نظام نہیں ہے مجھے دیکھنے کا، اور اگر ہے تو صرف اس کے لیے ہے جس کے لیے سورہ نجم میں کہا جا رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب کو میں نے اپنا دیدار کروایا، آپ نے تو آنکھ تک بھی نہ جھپکی، اور یہ معجزہ معراج تھا جب اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اے موسیٰ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر واو کا معنی اور لیکن انظر تو نظر کر، تو دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر استقر برقرار رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، تو فسوف ترانی تم بھی ان قریب مجھے پھر دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی اب وہی گفتگو کے بعد پریکٹیکل، فلما تجلی پس اللہ نے جب تجلی فرمائی، ربہ موسیٰ کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ دکا جعلہ اس تجلی نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کر دیا دکا پاش پاش، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پاش پاش فرما دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَائِقًا اور وَخَرَّ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، صَائِقًا بے ہوش ہو کر، آپ تڑپ کر گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فَلَمَّا أَفَاقَ پس جب افاقہ، آپ روزانہ بولتے ہیں جملہ افاقہ ہونا، فلما افاقہ جب کچھ افاقہ ہو گیا، جب کچھ ہوش آ گیا، تو کالا سبحانک عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وانا اول المومنین یہ جو میں جن کی طرف نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہوں، تو مجھے اپنی جناب سے ایک الہامی کتاب دے رہا ہے، ان میں سب سے پہلا مومن تیری ذات پہ یقین کرنے والا میں ہوں، میں نے تیرے احکامات لے لیے ہیں، اب مجھے حق الیقین ہو گیا ہے کہ میرا رب بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مراتب طے کرواتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے ہم سے جو کام لینا ہے اس کی ہمیں صلاحیتیں، اس کے لیے ہمیں توفیق اس نے دے چھوڑی ہے، اگر اس میں کوئی سستی کرتا ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ سستی کر رہا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے، توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی کام کے لیے اس کو اسباب دے دے، یہ اس نے توفیق دے دی ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے وضو درکار ہے، وضو کے لیے پانی درکار ہے، شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑے درکار ہیں، تو یہ ساری توفیق ہے جو اللہ نے دے دی ہے۔
اب بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے کانوں پہ، اس کے دماغوں پہ، آنکھوں پہ، سمجھنے پہ مہر لگ چکی ہے۔ توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسباب مہیا فرما دے، تو توفیق تو اللہ نے سب کو دے دی ہے، آزاد دے دیے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دے دیا ہے، وضو پانی اٹھنا، نماز کی کیفیت دے دی، مسجدیں دے دی، یہ ساری چیزیں، یہ توفیق مل گئی ہے۔ اس توفیق کے بعد اگر کوئی نہیں آتا تو یہ پھر معاملہ اس کا خراب ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی وہ مقامات طے کروائے ہیں کہ پہلے آنکھ سے دیکھا، پھر کچھ یقین ہوا، پھر حق الیقین، بالکل اس لیول پہ پہنچ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تیری ذات کے اوپر۔ قال یا موسیٰ انی استفیتک، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ان استفیتک، قال اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں نے استفیتک، تمہیں چن لیا ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی کا نام ہے مصطفیٰ، جس کا معنی ہے چنا ہوا ہونا۔ انی استفیتک، یہ وربلائز ہو گیا، میں نے تمہیں سرفراز کر دیا، تمہیں چن لیا، علی الناس، سارے لوگوں پر۔ یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں بنی اسرائیل، ہم نے اس پر چن لیا اے موسیٰ تمہیں دو معاملات کے ساتھ، برسالاتی و کلامی، اپنی رسالت کے ساتھ، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ تیرے ساتھ ہم نے کلام بھی کر لیا، تجھے پیغمبری بھی عطا فرما دی، اے موسیٰ اب کیا کرو، فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین، دو کام کرو موسیٰ، فخذ، فا کا معنی پس، خذ پکڑ لو، اختیار کر لو، ما آتیتک، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، وکن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر کرنے والا۔ پتہ یہ چلا اللہ جو دے اس کے بعد وہ شکر انسان سے مطلوب ہے، وہ صحت دے، مال دے، ذمہ داریاں دے، حقوق و فرائض کی تعیین کی طرف لے جائے تو شکر لازم ہے، اور اس کے ساتھ قائم رہنا بھی لازم ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ 145 نمبر آیت میں وَكَتَبْنَا، واو کا معنی اور، کتبنا، کتب یکتب لکھنا، اسی سے نکلا ہے کتاب جس میں لکھی جاتی ہیں چیزیں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دی، لہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، لو اور کشتیاں، وہ چھوٹی چھوٹی سلیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی دے دیں۔ ان کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ من کل شیء موعظہ، من کا معنی سے، کل شیء ہر چیز کے حوالے سے، موعظہ اس میں نصیحت تھی، اس میں واعظ تھا۔ ایک جملہ میں ایک مفسر کا کوٹ کروں گا لیکن ترجمے کے بعد تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ لکھا ہوا کیا تھا ان الواح کے اوپر؟ من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت اس کے اوپر لکھی تھی، وتفصیلا لکل شیء، وتفصیلا، اور بڑی تفصیل تھی، لکل شیء، ہر ایک چیز کی، فخذھا بقوہ، فا کا معنی پس، اللہ فرما رہے خذھا، ان الواح کو، ان تختیوں کو موسیٰ پکڑ لو، بقوت، مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے شوق سے پکڑ لو، صرف پکڑو نہ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، وَأْمُرْ، واو کا معنی اور، آگے حکم ہے، وَأْمُرْ، اور حکم دو، قَوْمَكَ، اپنی قوم کو، یہ جو کچھ لے رہے ہو موسیٰ اس کو پکڑ بھی لو اور اپنی قوم کو اس کے مطابق حکم بھی دو، یَأْخُذُوا، تاکہ وہ پکڑ لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کو کمال طریقے سے۔ یہ بِأَحْسَنِهَا کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی مرضی کی توجیہ نہ کرتے رہیں، اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک چیز در آئی تھی کہ وہ موڈیفائی کر لیتے تھے احکامات کو، ایڈٹ کر لیتے تھے، تو اللہ نے ان کے مزاج سے پہلے ہی انہیں فرما دیا موسیٰ اپنی قوم کے پاس لے جاؤ، ان کو حکم دو کہ اس کو پکڑ لیں، اور یاخذوا باحسنھا، جو اس میں لکھا ہے اس کو ہی وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اسی کے مزاج کے مطابق کریں، اپنے مرضی کے مطابق نہ کریں، یہ معنی ہے باحسنھا، اس کو کمال طریقے سے، احسن طریقے سے وہ اس کو پکڑ لیں۔ سأوریکم دار الفاسقین، سأوریکم، میں انقریب دکھا دوں گا تمہیں، دار الفاسقین، نافرمانوں کا برباد شدہ گھر۔ یہ اب نافرمانوں کے برباد شدہ گھر وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے بنیں گے، کیونکہ پہلے فرعونیوں کے اوپر عذاب آ چکا۔ فرعونیوں کے اوپر عذاب کیا آیا تھا؟ پہلے بارشیں رک گئیں، پھر زمینوں نے اگانا چھوڑ دیا، پھر ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اب یہ دار الفاسقین، ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا جس کی آگے کیفیت ہوگی۔ ان الواح کا خلاصہ کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان الواح کے اوپر اللہ نے وہ کچھ لکھ کے دے دیا تھا جو اس قوم کے لیگل آرڈرز تھے، جن کے اوپر ان کے حلال و حرام کا دار و مدار تھا۔ امام قرطبی نے جملہ یہ لکھا، من کل شیء مما یحتاج الیہ فی دینہ من الاحکام،
جن آرڈرز میں کوئی بھی قوم محتاج ہوتی ہے اپنی کلیریفیکیشن میں حلال و حرام کے حوالے سے، اللہ نے وہ سارے کے سارے لوح ان الواح کے اوپر لکھ کر ان کو دے دیے. وہ تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. وہ تختیاں کیسی تھیں؟ لکڑی کی تھیں، پتھر کی تھیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا لکھا ہوا دیا، کیسے ان کو لکھا ہوا دیا. لہذا ان کو بہتر طریقے سے پکڑ لو موسیٰ، میں ان قریب دکھا دوں گا تمہیں نافرمان اور برباد شدہ لوگوں کا گھر. اور سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اب یہ ایک بیانیہ ہے چھوٹا سا کہ تیری قوم تیرے ساتھ کیا کرے گی. یہ اب اس کی ایک پہلی شکل دکھائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ 2 آیات ہم پڑھ لیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. سأصرف سے سین ان قریب، اصرف میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کی توجہ کو، یتکبرون فی الارض جو تکبر اور غرور کرتے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق جو زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، میں ان کی نشانیاں جو ہیں اور ان کی توجہ بدل دوں گا، پتہ نہیں کتنی چیزوں سے وہ معروم ہو جائیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. واو کا معنی اور، ان اگر یرو وہ دیکھ لیں، کل آیتن ساری نشانیاں بھی، تو لا یؤمنوا بہا اس کے اوپر اے موسیٰ یہ ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا یہ نبی کا ذہن اور مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے جانا ہے، آپ کو اپنی قوم سے اس طرح کا جو رویہ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا پریشان نہ ہو. کیونکہ یہ صورت کون سی ہے مزاج کے اعتبار سے؟ مکی. اور یہ اتنا تفصیلی واقعہ اللہ اپنے نبی کو کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ محبوب آپ پہ مکی دور ہے 13 سالہ. آپ کو تو طائف میں انہوں نے پتھر بھی مارنے ہیں، انہوں نے 13 سالوں میں آپ سے سوشل بائیکاٹ بھی کرنا ہے شیب ابی طالب کا. لہذا محبوب جگر بڑا کرے. اپنے بھائی کے حالات پڑھے موسیٰ کے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. لہذا یہ آل فرعون کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتا ہے. محبوب آپ کو بھی یہ ٹھکرائیں گے. اب ایک ایک بات کو حضرت موسیٰ کی کو اللہ اس لیے دہرا رہا ہے کہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے. محبوب یہ ابو جہل سے پریشان نہ ہو، ابو لہب سے پریشان نہ ہو، یہ طائف والے سرداروں سے پریشان نہ ہو. کیوں کہ اگر سب کچھ بھی آپ ان کو دکھا دیں گے تو لا یؤمنوا بہا، یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اب ان کے آگے آپ ٹھیک بات رکھیں گے تو اس کی طرف نہیں آئیں گے. آپ غلط بات اگر یہ دیکھیں گے یہ دوڑ کر فوراً اس کی طرف جائیں گے. وَإِن يَرَوْا واو کا معنی اور، ان اگر یرو یہ دیکھ لیں، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا یہ اس راستے کے اوپر نہیں چلیں گے، یہ اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی ایک اندھیرا راستہ، ایک گہرائی والا راستہ، تاریکی والا راستہ، تو جٹ سے پہلے بنا لیں گے. یتخذوہ سبیلا اس ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے اوپر ہی یہ چلنا گوارا کر دیں گے، لیکن محبوب آپ کے راہ ہدایت کے اوپر یہ نہیں چلیں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. یہ جملہ آپ کی توجہ میں چاہوں گا اس پہ مزید کہ کیوں نہیں چلتے یہ نیکی کے راستے پر. اے موسیٰ آپ کی قوم نیکی کے راستے پر نہیں چلے گی، آپ ان کو بلائیں گے تب بھی نہیں آئیں گے، یہ اور برائی کی طرف دوڑ کے جائیں گے. اللہ اپنے حبیب کو بھی یہی فرما رہا ہے، محبوب آپ ان کو نیکی کی طرف بلائیں گے یا آپ کو پتھر ماریں گے، اپنے اوباش نوجوان لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیں گے. کیوں؟ یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت دینی ہوتی تو اللہ دے دیتا، ہمارا کیا قصور ہے، اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہم کیا کریں. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، یہ راستوں کا بدلنا اور راہ ہدایت کا تمہیں نصیب نہ ہونا یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا. ذالک یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے ہے بانہم کیونکہ ان سارے لوگوں نے کذبوا جھٹلایا ہے بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، وکانوا عنہا غافلین وکانوا اور تھے عنہا ان سے غافلین یہ غافل تھے. ان کا جھٹلانا اور ان کا اس کو نیگلیکٹ کرنا، غفلت میں رہنا، یہ سبب بنا ہے ان کی دوری کا. اللہ کا قصور نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، لیکن ان کی غفلت نے ان کو اتنا سست کر دیا ہے کہ اب حق قبول کرنے کی طاقت ہی ان کے اندر نہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ایک 25 واٹ کا بلب ہے، آپ اس کو بہت بڑی بجلی دے دیتے ہیں تب بھی یہ پھٹ جائے گا، اس کے مطابق اس کو بجلی نہیں دیتے تب بھی یہ معاملہ خراب، آپ کا ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گا. اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دیں خیر کی،
بندے ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان پہ زنگ لگ جاتا ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے، جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ کی چھوڑتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی کیفیت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہم ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا وہ جواب بھی تو ہم سے مانگتا ہے۔ اور نبی کی سنت یہاں دیکھ لیں، انسانیت کی نجات صرف نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، لیکن نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اے نبی تمہیں جو دیا گیا اس کو پکڑ لو، بلکہ اپنی قوم کو اس کے مطابق چلاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان، آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ ملے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، ہر خیر کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے پورے ذہن میں سے کوئی تھوڑا سا رائی برابر بھی اس چیز کو آپ توجہ دیں کہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ وہ فرض ایک ممبر کا، محراب کا یا کسی ادارے کا نہیں ہے۔ ہم جتنی 2 نمبر چیزیں کھا رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اچھے سے اچھی کی تلاش میں ہیں، ہم مجرموں کو پکڑوا کر ان کو پنشمنٹ کا تصور بھی تو قائم کریں۔ ہم ساتھ والے مکان سے گیس اور بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی ہمسائیگی کا خیال کرتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اس کی پیمنٹ تو ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ کس کا فرض ہے؟ امت محمدیہ کا فرض ہے۔ کون تم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارا فرض ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ آخری آیت، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اسی کی تشریح ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہمارے احکامات کو، ولقاء الآخرہ، اور آخرت میں ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کو جنہوں نے جھٹلایا، حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں ہے، وہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں کرے گا۔ ایک بچہ جس کو یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے امتحان دینا ہے، تو کبھی کتاب کھول کے پڑھے گا ہی نہیں۔ وہ کتاب کھول کے پڑھے گا تو اس کے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ یہی وہ کیفیت ہے، خوف خدا اور اللہ کے ساتھ ملنا مرنے کے بعد۔ یہ 2 ایسی گولیاں ہیں جو انسان کو کھلا دی جائیں تو انسان ٹھیک رہ سکتا ہے۔ آج خوف خدا معاشرے کے لوگوں کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ حل یجزون، کیا انہیں جزا دی جائے گی؟ کون سی؟ جو وہ نہیں کرتے تھے اس کی بھی نہیں، الا ما کانوا یعملون، اس کی جزا ان کو ضرور دی جائے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہیں کرتے تھے اس کی بھی سزا ان کے پلے میں ڈال دی جائے گی۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے ہمیں نیک اعمال پہ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ نبیوں کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔